اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک و نقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ماہ رمضان کی دوسری تاریخ ہے اور اس دوسری تاریخ کے لیے معصومین نے بندے مومن سے کہا کہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو مطالبے کرو وہ مطالبے یہ ہیں کہ پروردگار مجھے اپنی مرضی سے قریب تر بنا دینا، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار مجھ کو اپنی مرضی سے قریب تر بنا دینا۔ اور دوسرا مطالبہ وجنبنی فیہ من سخطک، پروردگار اس مہینے میں مجھ کو اپنی ناراضگی اور غضب سے دور رکھنا۔ ووفقنی فیہ قراءۃ آیاتک، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، پروردگار مجھ کو آیات قرآن مجیدہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تو بندہ آج دوسرے دن اپنے خدا سے 3 مطالبے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ ہے پروردگار اپنی رضایت و خوشنودی عطا فرما۔ دوسرا مطالبہ ہے پروردگار اپنا غضب اور ناراضگی سے مجھ کو پناہ میں رکھنا، مجھ کو بچانا۔ تیسرا مطالبہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے۔ پہلا مطالبہ رضایت خداوندی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو رضایت خداوندی اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں خداوند عالم نے اس انسان اور بندے مومن کو دی ہیں، اس میں سب سے عظیم ترین نعمت جو ہے وہ ہے رضایت خداوندی۔ لیکن رضایت خداوندی کے لیے پہلی شرط جو ہم آیات سے سمجھتے ہیں وہ ہے جذبہ قربانی کا پایا جانا۔ اس کی میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں کہ شب ہجرت جب مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے بستر پر سوئے ہیں تو پیغمبر نے جناب جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور دونوں کی زندگی کو ایک دوسرے سے زیادہ قرار دیا۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی زندگی کو دوسرے کے اوپر نچھاور کر دے، اپنی زندگی کو دوسرے کے اوپر قربان کر دے؟ تو دونوں ملک نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، پروردگار ہم جینا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی دونوں نے یہ کہا کہ پروردگار ہم تو تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنی زندگی کو قربان نہیں کرنا چاہتے، تو فوراً آواز پروردگار آئی، جبرائیل و میکائیل ذرا زمین کی طرف دیکھو، دیکھو میرا ایک بندہ ہے کہ جو اپنے بڑے بھائی کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی جناب جبرائیل و میکائیل نے دیکھا، فوراً حکم پروردگار آیا کہ جبرائیل و میکائیل کیونکہ تمہارے اندر جذبہ قربانی نہیں ہے، لہذا جاؤ تم زمین کے اوپر اور دونوں جا کر علی کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد جب جناب جبرائیل و میکائیل زمین کے اوپر آئے اور آنے کے بعد دونوں ایک سرہانے اور ایک پائنتی کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آواز دے رہے تھے، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی، خداوند عالم تمہارے ذریعے سے ملائکہ کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کس طریقے سے اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو جذبہ قربانی سب سے پہلی شرط ہے مرضی پروردگار۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ مرضی پروردگار کو خریدیں، یعنی مرضی پروردگار ان کے نفس کی قیمت ہے۔ تو یہ مرضی اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان اپنے نفس، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کو خدا کے لیے قربان کرنے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتا ہو۔ اور دوسری دلیل یہ کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے کے بعد جب وہ اپنے محلوں میں داخل ہوں گے اور ان کے سامنے تر و تازہ میوہ پیش کیے جائیں گے
اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے نہریں ان کے سامنے ہوں گی، پھل ان کے سامنے ہوں گے، حوریں ان کے سامنے ہوں گی، وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جب وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی تو ایک مرتبہ آواز پروردگار آئے گی، اے میرے بندو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عظیم تر شے کو پیش کروں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی عظیم شے اگر کوئی ہے وہ تم کو بتاؤں؟ تو ایک مرتبہ جنت میں بہشت میں داخل ہونے والے تمام مومنوں نے کہا کہ پروردگار کیا اس سے بھی عظیم کوئی شے ہو سکتی ہے کہ جہاں پر ہم جس چیز کا تصور کرتے ہیں وہ شے فوراً ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہے؟ تو ہمارا آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آواز پروردگار آئی اور اس وقت امام زین العابدین نے اس آیت کی تلاوت کی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے عظیم ترین جو نعمت ہے وہ ہے رضایت پروردگار۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو خدا بند عالم سے ہم دعا کریں، معصوم کہہ رہے ہیں تم یہ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں نہ سوچو، تم اس سے دعا کرو کہ پروردگار ہم کو اپنی رضایت عطا فرما۔ اگر خدا کی رضا تم کو مل گئی تو پھر یاد رکھنا دنیا کی ہر نعمت تم کو مل جائے گی۔ لہٰذا امام حسین نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا، پروردگار جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو رضایت الہی کا سبب بنتی ہیں۔ کہ وہ کون کون سی؟ سب سے پہلے زیادہ استغفار۔ اگر انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا رہے گا، انشاءاللہ استغفار کس کو کہتے ہیں یہ بات والی دعاؤں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ انسان استغفار کرے۔ جتنا استغفار کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ خدا بند عالم کے رضا سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نیک اخلاق۔ انسان جتنا نیک اخلاق ہوگا، نیک سیرت ہوگا، اتنا ہی وہ خدا بند عالم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز صدقہ دینا۔ جتنا انسان صدقہ دے گا اتنا ہی وہ خدا بند عالم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار اپنی سب سے عظیم ترین نعمت آج مرضی پروردگار ہمارے دامن میں ڈال دے، معبود ہم کو اس کے لیے شامل حال کر دے۔ دوسری چیز کہ جو یا خود مولا کا وہ امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص سوال کرتا ہے، مولا دنیا و آخرت کی سب سے اچھی چیز، سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سنو، خدا بند عالم کی اس کائنات میں سب سے بہتر اور اچھی چیز یہ ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی کام للہ انجام دیتا اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور بندے اس سے ناراض ہوتے ہیں تو خدا بند عالم ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے تو گھبرانا نہیں، میں تیرا ضامن ہوں، میں تیری تمام ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی رہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ خدا بند عالم ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ملاک معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، بس تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم یہ دیکھو کہ تم خدا سے راضی ہو کہ نہیں۔ اگر تم خدا سے راضی ہو تو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے، لیکن اگر تم خدا سے گلہ شکوہ کرتے ہو، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے فریاد کرنے لگتے ہو، تو یاد رکھنا پھر خدا بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ تم ہر حال میں خدا سے راضی رہو تو خدا بھی تم سے راضی رہے گا۔ لہٰذا یہ بات ہے کہ جب امام حسین ہر مصیبت کو برداشت کر چکے اور اس کی رضا پر راضی رہے تو پھر پروردگار نے اعلان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو ہر حال میں مجھ سے خوش ہے، میں بھی تجھ سے ہر حال میں خوش ہوں۔ لہٰذا ملاک یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے راضی ہیں یا نہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص تقریباً 30 35 40 سال تک شدید بیماری میں مبتلا رہا۔ کچھ لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس کی بیماری کو دیکھ کر وہ دعا کرتے پروردگار اس کو اٹھا لے۔ جیسے ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں سب سے بہتر دعا سمجھتے ہیں وہی ہوتا ہے، پروردگار اب ہم سے اس کی یہ بیماری دیکھی نہیں جاتی، اگر اس کو تو اٹھا لے، موت دے دے تو شاید اس کے لیے وہی بہتر ہو۔
اس کے پاس بھی کچھ لوگ گئے، کیا تو اپنی اس بیماری سے پریشان نہیں ہے؟ تو خدا سے دعا کیوں نہیں کرتا کہ پروردگار مجھ کو اٹھا لے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ سنو، میں اس بیماری سے پریشان نہیں ہوں اور میں دعا کر سکتا ہوں خدا سے کہ پروردگار مجھ کو موت دے دے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں جب یہ میرے دل میں بات آتی ہے کہ میں یہ دعا کروں تو میں سوچتا ہوں نہ جانے میرے پروردگار کی یہ مرضی نہ ہو، میرا پروردگار مجھ کو اسی حال میں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ روایت اسلامی میں جناب موسیٰ کے قوم کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک انسان جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ کچھ، صرف اور صرف آدھا جسم ہے اور زبان ہے، آنکھیں بھی صحیح نہیں ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں اس سے سلب ہیں۔ جناب موسیٰ نے اس کو جب دیکھا، بندوں نے اس کو دیکھا کہ کہا تو اس حالت میں بھی شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہ کس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں؟ کہ اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار نے مجھ کو پیر نہیں دیے، اگر پیر دیے ہوتے تو شاید میں گناہوں کی طرف میرے قدم بڑھتے۔ کہ پروردگار نے مجھے ہاتھ نہیں دیے، اگر ہاتھ ہوتے شاید میرے یہ ہاتھ گناہوں کی جانب بڑھتے۔ پروردگار نے مجھ کو آنکھیں نہیں دی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مالک تو نے مجھ کو آنکھیں نہیں دی ہیں، اگر آنکھیں ہوتی تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتا، شاید ان چیزوں کو دیکھتا کہ جو خداوند عالم نے حرام قرار دی ہیں، لہٰذا ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ پہچانیں کہ خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم خدا سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد آخری مطالبہ، تیسرا مطالبہ جو بندہ خدا سے کر رہا ہے، پروردگار ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، پروردگار مجھ کو اس مہینے میں اپنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے بہترین رحم کرنے والے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو صحت و سلامتی اور جو دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، زنگ آلود جب گناہ کرتا ہے انسان تو یہ دل اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے زنگ آلود دل سے اس زنگ کو دور کرے تو پیغمبر نے کہا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی دل سے اس زنگ کو، گناہوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ کہا وہ کون کون سی؟ کہا پہلی چیز ہے علماء کی ہم نشینی، انسان جتنا علماء کی بزم میں بیٹھے گا، ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا، اس کے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اس کا دل پاک ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، جب کسی انسان کے سامنے کوئی یتیم آئے اور وہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے تو خدا بند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے دل سے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو پیغمبر نے فرمائی کہ آدھی رات کو شب کے سناٹے میں استغفار کرنا خدا بند عالم کو بہت پسند ہے، اس کے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ پھر آخری چوتھی چیز جو بیان کی وہ شب میں کب سونا، رات کے وقت کم سونا، اس کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنا، اور 5ویں چیز کا قرآن مجید کی تلاوت اور روزہ رکھنا۔ لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں خدا سے توفیق مانگیں کہ وہ ہم کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو خداوند عالم ہمارے دلوں سے تمام زنگ کو پاک کر دے گا۔ مومن کی 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں پہلی علامت ہے نماز میں خشوع و خضوع، دوسری علامت بیہودہ باتوں سے پرہیز، تیسری علامت عہد و پیمان کو پورا کرنا، چوتھی علامت نماز کی پابندی، 5ویں علامت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت یا بعض روایات میں امانت کو ادا کرنا۔ لہٰذا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنی رحمت، اپنی رضایت سے قریب کرتے، اپنے غضب و ناراضگی سے دور فرما۔ پروردگار ہم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی رسول اللہ۔